بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک نایاب اور ایک بہترین بیان ہے، شاید آپ لوگوں کی نظر سے نہ گزرا ہو یا آپ نے نہ سنا ہو، لہٰذا اس بیان کو توجہ کے ساتھ لازمی سنیے۔ ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر فرد کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی اس کو سن لے گا تو اس کی زندگی بھی بدل جائے گی اور انشاءاللہ کافی نقصانات سے وہ بچ جائے گا۔ تو آئیے تمام حضرات یہ بیان سنتے ہیں، مفتی تقی صاحب کیا فرماتے ہیں اس بارے میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق تعالی کا ذکر ہر لمحے اور تمام اوقات میں کرتے تھے، اور کوئی چیز آپ کو ذکر اللہ سے باز نہیں رکھتی تھی۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے آگے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات یاد حق، حمد و ثنا، توحید و تمجید، تسبیح و تقدیس اور تکبیر و تحلیل میں ہوتی تھی، اور اسماء و صفات الہی، وعدہ وعید، امر و نہی، احکام شرع کی تعلیم، جنت و دوزخ کا ذکر، ترغیب و ترہیب کا بیان، یہ سب ذکر حق تھا۔ اور خاموشی کے وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد قلب اطہر میں رہتی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سانس آپ کے قلب و زبان، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھڑا ہونا، لیٹنا، کھانا پینا، سونگنا، آنا جانا، سفر اور اقامت، پیدل اور سواری، غرض کسی حالت میں بھی ذکر حق جدا نہیں تھا۔ جو بھی صورت یاد کرنے کی ہوتی، خواہ دل میں یا زبان سے، ہر فعل میں یا شان میں ذکر الہی ہوتا تھا۔ دن اور رات کے اعمال و اشغال، وقت تہجد سے سونے کے وقت تک، مختلف اوقات و لمحات، حالات، اوضاع اور اطوار میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ یہی ادعیہ معثورہ تمام مقاصد و مطالب اور حاجات کو شامل و حاوی ہیں، اور ہر خاص مقصد و مطلب کے لیے بھی جدا گانہ دعا بیان فرمانے سے نہیں چھوڑی ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس کی تفسیر آگے فرمائی گئی ہے، اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ عربی میں یہ ہیں کہ کان النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں، کوئی استثناء نہیں کیا حضرت عائشہ نے، تمام اوقات میں اللہ جل جلالہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ یہ اتنا عام لفظ استعمال فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر وقت کوئی لمحہ، جس کا مطلب ہے کوئی لمحہ ذکر اللہ سے خالی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء کرام، بعض فقہا نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس وقت آدمی بیت الخلاء میں ہو اس وقت بھی ذکر اللہ جائز ہے۔ ہمارے حنفی مسلک میں تو جائز نہیں ہے۔ حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی بیت الخلاء میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے
دعا پڑھ لے، وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پہلے پڑھ لے، اور جب بیت الخلاء میں داخل ہو جائے تو پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اس حالت میں لینا گندگی کی جگہ ہے، تو اس گندگی کی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ادب کے خلاف ہے، لہذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں دل میں تو ذکر کر لے، زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لے۔ آج کل یہ قصہ پیش آتا ہے کہ لوگوں کے پاس موبائل ہوتے ہیں اور اسی حالت میں بیت الخلاء میں بھی چلے گئے، گھنٹی بج گئی، اب کوئی اس وقت میں بات کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر سلام دعا کرنا، ایسی حالت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس وقت بات نہ کی جائے، کوئی بہت ہی شدید ضرورت ہو تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی نہیں کہنا چاہیے، امام ابو حنیفہ کا قول تو ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتی ہیں کہ کوئی وقت خالی نہیں تھا حضور کا ذکر اللہ سے، وہ کہتے ہیں اس لیے اگر وہاں پر بھی کوئی دعا پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال مقصود تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں جاری رہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا زبان مبارک پر یا قلب مبارک پر۔ تو ایسی حالات میں جہاں پر کہ زبان سے ذکر کرنا ادب کے خلاف ہے، وہاں پر زبان تو اگر سے تو ذکر نہیں ہوتا تھا لیکن دل سے ہوتا تھا، تو دو حال سے خالی نہیں، یا زبان مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں یا دل مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں۔ ان دو صورتوں سے کوئی بھی حالت، کوئی بھی وقت خالی نہیں ہوتا تھا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے مقصود۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے دنیا کے سارے ہی کام انجام دیے، کون سا کام ایسا ہے جو آپ نے نہیں دیا، انجام نہیں دیا؟ کھاتے آپ تھے، پیتے آپ تھے، سوتے آپ تھے، لوگوں کے ساتھ معاملات آپ کرتے تھے، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ خوش طبعی بھی فرماتے تھے، ان کی دلجوئی بھی فرماتے تھے، بیع و شرا بھی کی ہے، تجارت بھی کی ہے، جہاد بھی کیا ہے، دعوت بھی دی ہے، تدریس بھی کی ہے، تعلیم بھی فرمائی ہے۔ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان میں سے کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود نہ ہو۔ تو یہ کیسے ہوتا تھا کہ کھا رہے ہیں اور ذکر جاری ہے؟ جب کھائے گا آدمی تو پھر ذکر کیسے ہوگا؟ بیع و شرا کر رہے ہیں تو کیسے ہوگا؟ اور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خوش طبعی فرما رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ بعض اوقات ہنسی اور دل لگی بھی فرمائی ہے، تو اس وقت میں ذکر کیسے ہوتا؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ ذکر اللہ ایسی چیز ہے کہ جو یہ دنیا کی ساری مصروفیات اس کی منافی نہیں ہے، اور یہی مطلوب ہے بندے سے کہ دنیا کی ساری ضروریات جو اس کی ہیں وہ بھی انجام دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ اس کی ذرا تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ذکر کی کئی قسمیں ہیں۔ ذکر کے اصلی معنی ہے یاد، کسی کا بھی یہ دل میں یاد پیدا ہو جانا، عربی زبان میں ذکر اس کو کہتے ہیں
کہ دل میں یاد پیدا ہو گئی، کسی کی یاد آ گئی، وہ ذکر ہے۔ اب اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے ذکر لسانی، یعنی زبان سے اس کا تذکرہ کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر لسانی جو مطلوب ہے مجھ سے، آپ سے، ہر شخص سے، وہ یہ ہے کہ کچھ جو اوقات ہیں مخصوص، ان مخصوص اوقات کے اندر آدمی کچھ وقت نکالے جس میں سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا کوئی اور کام نہ ہو رہا ہو۔ ذکر کی پہلی قسم بتلا رہا ہوں کہ ایسا کوئی وقت آدمی اپنے لیے نکالے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے مخصوص کر لے کہ بس اس میں اور کوئی کام نہیں کروں گا، اللہ کا ذکر کروں۔ اب اللہ کا ذکر میں نماز بھی داخل ہے۔ 5 وقت کی نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اعلیٰ ترین فرض ہے۔ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، 5 وقت مقرر ہے۔ تو یہ ذکر کی اعلیٰ ترین فرض ہے۔ اس کے علاوہ بندے کو چاہیے کہ ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی کوئی وقت ایسا نکالے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اس کی تمجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو بہت سارے اذکار تعلیم فرمائے ہیں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام کلمات میں سب سے زیادہ محبوب کلمہ ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں آتے ہو اور نماز کے لیے بیٹھتے ہو، نماز کے انتظار میں جماعت ہونے والی ہوتی ہے، بیٹھے ہوتے ہو، تو تم جنت کے پھل کیوں نہیں کھاتے؟ مسجد میں بیٹھ کر جب نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو تو جنت کے پھل کیوں نہیں کھاتے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت کے پھل کیسے کھائیں مسجد میں بیٹھ کر؟ فرمایا کہ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ پڑھتے رہو تو یہ جنت کے پھل کھانا ہے، کیونکہ اس کلمے کے نتیجے میں، یہ ذکر کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے پھل عطا فرمائے۔ تو کچھ اذکار ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی کوئی خاص فضیلت رکھی ہے اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلقین فرمائی ہے، ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے، تو کوئی وقت آدمی ایسا مخصوص کرے کہ جس میں اور کوئی کام نہیں ہے بلکہ صرف ان اذکار کو زبان سے ادا کرنا ہے دل جمعی کے ساتھ۔ ذکر کی یہ دوسری قسم ہے۔ یہ جو ہم جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے اور کسی اللہ والے کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ اللہ والے اس کو کچھ اذکار کی تلقین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ذکر کیا کرو۔ تو یہ اسی قسم کی چیز ہے کہ ایک وقت مخصوص کر لیا اور وقت مخصوص کر کے چاہے تھوڑا ہی ہو لیکن روزانہ پابندی سے ہو، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اور اس کے اندر زیادہ فائدہ اس بات سے ہے کہ ایک وقت اور ایک جگہ متعین کر کے آدمی دل جمعی کے ساتھ وہ ذکر کرے۔ ہمارے مشائخ جو ہیں عام طور سے ابتدا کرتے تھے اس طرح کہ بھئی 4 کلمات، 4 اذکار جو ہیں ان سے شروع کرو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کی ایک تسبیح، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی ایک تسبیح، استغفار، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی ایک تسبیح، اور
درود شریف کی ایک قسم، 4 ذکر ہیں۔ پھر اس میں حسب توفیق اضافہ بھی ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ذکر میں دل لگنے لگے تو آدمی اس کے اندر اضافہ بھی کر دے، اور جو 5واں کلمہ ہے، 4تھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا اضافہ کر دیں۔ غرض کچھ اذکار ہیں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں، اور ان میں ایک وقت مقرر کر کے ذکر کرنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور ذکر اللہ کو دل میں بٹھانے کا ایک بہت بڑا راستہ ہے۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک قوت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آدمی فجر کے بعد کسی اور کام میں لگنے سے پہلے یہ اذکار کر لے، کچھ تلاوت کر لے، کچھ دعائیں مانگ لے، اور یہ اذکار انجام دے لے۔ تو حضرت فرماتے تھے، اور تجربہ ہے یہ بزرگوں کا، کہ یہ اذکار جو شروع میں کیے جاتے ہیں فجر کے وقت کر لیے، یہ قوت ایمانی اور قوت روحانی پیدا کرتے ہیں۔ اور فجر کے وقت اس لیے بتائے جاتے ہیں فجر کے بعد، کہ جب فجر کے بعد آدمی کام میں نکلا تو ایک کاروبار زندگی میں داخل ہوا، زندگی کا معرکہ درپیش ہے، وہاں پر پتہ نہیں کیسے داعیے پیدا ہوتے ہیں، کیسے محرکات آتے ہیں، گناہوں کے داعیے پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کے محرکات پیش آتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، نفس بہکاتا ہے۔ تو اس شیطان اور نفس کے مقابلے میں آدمی کو ایک روحانی قوت درکار ہوتی ہے۔ شیطان بہکا رہا ہے، فلاں گناہ کر لو، فلاں ناجائز چیز کو دیکھ لو، فلاں کلمہ غلط منہ سے نکال دو، فلاں گناہ کا ارتکاب کر لو۔ نفس مچل رہا ہے کہ میں کسی طرح اس گناہ کا ارتکاب کر لوں۔ نفس اور شیطان وہ گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں، تو ان کے حملوں سے بچنے کے لیے روحانی قوت درکار ہوتی ہے، ایمانی قوت درکار ہوتی ہے۔ اگر قوت ہے تو اس کا مقابلہ کر لو گے اور اس سے بچ جاؤ گے، لیکن اگر قوت نہیں ہے، ڈھیلے پڑ گئے، کمزور پڑ گئے، تو وہ تمہارے اوپر تسلط جما لے گا، گناہوں میں مبتلا کر دے گا۔ لہذا صبح کے وقت میں اس لیے بتایا جاتے ہیں کہ صبح کے وقت میں یہ ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا، تو ایک قوت پیدا ہو گئی، روحانی اور ایمانی قوت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی اپنے ذکر کی برکت سے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب گناہ کے محرکات آئیں گے، نفس اور شیطان حملہ کریں گے، تو انشاءاللہ قوت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے یہ قوت ہے جو گناہوں سے کا مقابلہ کرنے کے لیے مفید اور فائدہ مند ہوتی ہے۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اس کو کچھ وقت بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصور میں، ذکر میں وقت صرف کیا، زبان سے آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تمجید جاری ہوئی، تو اللہ تعالیٰ قوت عطا فرما دیں گے کہ نفس و شیطان کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ دوسری قسم کا ذکر یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کیا، اور وقت مقرر کر کے اس میں دل جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تصور کر کے، جب آدمی سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصدیق و تقدیس و تنزیہ کا تصور دل میں لا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا تصور دل میں لا رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا، اس کی عظمت و جلال کا تصور کر رہا ہے۔ اس طرح اہتمام سے بیٹھ کر ذکر کرنا یہ ایک بہت بڑی قوت کا سبب ہے، یہ دوسری قسم ہے ذکر کی، اور خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قسم کے ذکر بھی ثابت، اس قسم کا ذکر بھی ثابت۔ تیسری قسم یہ ہے کہ کوئی وقت مقرر نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان کسی نہ کسی ذکر میں مشغول ہے، کوئی بھی
کام کر رہا ہو آدمی. زبان ایسی چیز ہے کہ یہ اس کو حرکت دینے میں کسی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس بات کی ضرورت نہیں کہ آدمی اسی وقت زبان کو حرکت دے جب کوئی اور کام نہ کر رہا ہو. نہیں، اگر آدمی کہیں جا رہا ہے، کسی منزل پر جا رہا ہے، تو جا تو رہا ہے، ایک منزل کی طرف سفر کر رہا ہے، لیکن زبان چل رہی ہے اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہے. تو یہ کہ انسان کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. ایک صحابی نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. کیا مانا؟ کہ چل رہے ہو یا پھر رہے ہو، اٹھ رہے ہو یا بیٹھ رہے ہو، کھا رہے ہو یا پی رہے ہو، مختلف اوقات میں تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ کی زبان کا ذکر جاری رہے، چلتے پھرتے بھی جاری رہے، اٹھتے بیٹھتے بھی جاری رہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں. آپ ذرا تصور کریں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کی جو زندگی گزارتے ہیں اس میں طرح طرح کے خیالات دل میں موجیں مار رہے ہیں، مختلف قسم کے خیالات آ رہے ہیں. بتائیے کیا مشکل ہے کہ جب ہم گھر جا رہے ہیں تو خاموش رہنے کے بجائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے چلے جائیں، الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہوئے چلے جائیں. تو یہ بات کہ آدمی کی زبان ذکر اللہ سے تر رہے، چاہے جس کام میں بھی مشغول ہے، چاہے ذہن اس کام میں لگا ہوا ہے، فرض کرو، پھر بھی اگر زبان اللہ کے ذکر سے میں مشغول ہے تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ارے بھائی اس ذکر سے کیا فائدہ کہ آدمی منہ سے تو اللہ کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ الحمدللہ کہتا رہے، اور دل میں دنیا بھر کے خیالات آ رہے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ؟ ارے بھائی ذکر تو وہ ہے کہ جو زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو. لیکن اگر صرف زبان سے ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ یہاں تک کہ ایک شعر لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ برزباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارت اثر. فارسی کا شعر ہے کہ زبان پر تو تسبیح ہے، سبحان اللہ ہے، اور دل میں گائے کا اور گدھے کا خیال آ رہا ہے، تو ایسی تسبیح کیسے کوئی اثر پیدا کرے گی؟ یہ شاعر نے یہ شعر کہا ہے. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ شعر کہا ہے اس کو معرفت حاصل نہیں کی، وہ صحیح معرفت کی بات نہیں کہی اس نے. میں یہ کہتا ہوں کہ برزباں تسبیح ہو در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح ہم دارد اثر، کہ چاہے زبان پر تسبیح ہو، دل میں چاہے گائے کا بھی خیال آ رہا ہو، یہ تسبیح بھی اثر رکھتی ہے، اثر چھوڑ کر جاتی ہے، اثر سے خالی نہیں ہوتی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قطب الارشاد، ہمارے سلسلے کے قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کتنی ہی بے دلی سے کیا جائے، یہ الفاظ ہیں، بے دلی سے، یعنی دل نہیں لگ رہا اس میں، لیکن بے دلی سے کیا. اللہ کا ذکر کتنی ہی بے دلی سے کیا جائے اپنا اثر ضرور چھوڑ کر جاتا ہے، وہ اثر کا خالی نہیں. تو یہ نہ سمجھو کہ بھئی ہم اگر زبان ہماری تر ہے اللہ کے ذکر سے، چلتے پھرتے ہم پڑھ رہے ہیں، دماغ ہمارا کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، ہونے دو. ارے کم از کم تمہارے جسم کا ایک عضو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہے، کم از کم ایک عضو تو اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. نہ صحیح دل نہ صحیح دماغ، کسی وقت وہ وقت بھی آ جائے گا کہ دل اور دماغ بھی شامل ہو جائے گا. لیکن یہ پہلی سیڑھی اگر طے نہ کی
یہ پہلی سیڑھی اگر طے نہ کی تو پھر اگلی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اس واسطے اس کو بے اثر نہ سمجھو. یہ جو بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ میں تسبیح لے کے اگر ذکر کروں گا تو دنیا ریاکار سمجھے گی، ریاکاری کر رہا ہے. ارے دنیا کا خیال آ ہی کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے جس وقت جس ذکر کی توفیق عطا فرما دے اس کو غنیمت سمجھو. دنیا والے اس کو ریاکار کہیں تو کہنے دو، ان کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کرو. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک ایسا آسان عمل ہے کہ جس میں کوئی محنت، کوئی وقت، کوئی مشقت صرف نہیں ہوتی. زبان پر ذکر اللہ جاری ہے. تو یہ اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کرو. بھئی جا رہے ہو نا، ایک کام کے لیے جا رہے ہو، اس کام میں کوئی نقص نہیں آئے گا تمہارے. اگر زبان پر ذکر جاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو کیا منزل کھوٹی ہو جائے گی؟ راستہ طے نہیں ہوگا؟ جس مقصد کے لیے جا رہا ہے وہ پورا نہیں ہوگا. لیکن ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زبان پر جاری ہے تو وہ ایک تمہارے لیے ایک عظیم نعمت ہر وقت موجود رہے گی. ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو جو اپنے معمول کے مطابق صبح کو ذکر کیا وہ تو کیا، لیکن چلتے پھرتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور کتنی ہی بے دلی سے کرتے رہو، بے خیالی میں کرتے رہو. یہ انشاءاللہ کبھی وہ بے تاثیر نہیں رہے گا، بے فائدہ نہیں رہے گا. یہ تیسری قسم ہے ذکر کی. چوتھی قسم جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلقین فرمائی، اور وہ بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو بیدار ہونے سے لے کر رات کو بستر پر جانے تک مختلف کاموں کے وقت میں مختلف دعائیں تلقین کرتے. جب صبح کو بستر سے بیدار ہو تو کیا کرو؟ کیا کہو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کھڑے ہو گئے، بسم اللہ، اللہم انی، جب بیت الخلا جانے لگے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر آنے لگے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. وضو کرنا شروع کیا تو بسم اللہ کر کے وضو شروع کرو. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. وضو کر چکو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. صبح کو فجر کو جانے لگو، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا الی آخرہ. یہ سب دعا پڑھتے جاؤ. مسجد میں داخل ہو تو کیا کہو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جب مسجد میں بیٹھو، انتظار نماز میں بیٹھو، کیا کہو؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. باہر نکلو، اللہم انی اسألک من فضلک. باہر گھر میں داخل ہونے لگو، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. کھانا سامنے آئے تو بسم اللہ، اللہم لک الحمد بما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوہ. بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے جب پڑھ چکو تو الحمدللہ. تو صبح سے لے کر شام تک، بستر پر جانے تک جو مختلف حالات بندے پر گزرتے ہیں، اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تلقین فرما دی. یہ دعا مانگو. عجیب تلقین ہے، عجیب حکمت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پیغمبر ہی مانگ سکتا ہے وہ دعائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ان میں مختلف اوقات میں. ایک ایک دعا ایسی ہے
کہ اگر ایک مرتبہ قبول ہو جائے انسان کا بیڑا پار ہو۔ آپ ذرا سوچو، مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ ایک یہ دعا قبول ہو جائے کہ ہمیشہ بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں، اور کچھ چاہیے رحمت دنیا۔ سامعین، یہ مفتی صاحب نے جو انمول اور ہیرے اور جواہرات کے موتی بکھیرے ہیں، آپ حضرات نے سنا ہے، تو اس پہ ضرور عمل کیجئے، اور اسی طرح ٹائم نکال کر حضرت مفتی صاحب کے بیان، دعائیں اور جو ذکر بتا رہے ہیں ان کو لازمی سنیے۔ انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت بدل جائے گی، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔